کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج کی اس بابرکت نشست میں یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ہم اکثر ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور ہماری زندگیوں سے اور ہمارے گھروں سے سنت رسول جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے۔ تو آج کی میں اس نشست میں کھانے کے آداب کیا ہیں اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، سننے سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کھانے کے آداب کے حوالے سے جو پہلی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ وہ حلال ہو۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں، مکروہ ہیں یا حرام ہیں، کبھی بھی ان کے قریب نہ جائیں، ان کے پاس نہ جائیں۔ کھانے کا سب سے پہلا ادب کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، اور اس میں جو دوسرا سب سے بڑا ادب ہے، اگر آپ حلال چیز ہی کھا رہے ہیں تو وہ حلال کمائی سے خریدی گئی ہو۔ آپ حلال چیز کھا رہے ہیں لیکن آپ کی کمائی جو ہے وہ حرام تھی، آپ نے حرام کے پیسوں سے اسے خریدا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں۔ حلال چیز کھائیں، اگر حلال چیز کھا رہے ہیں تو وہ حلال کے پیسوں سے خریدی گئی ہو، اور اس میں جو تیسرا بڑا ادب ہے اس چیز کو سنت کے مطابق کھائیں۔ انسان نے کھانا کھا تو لینا ہے، ظاہری بات ہے جب دسترخوان لگ جائے اور اس کے سامنے نعمتیں رکھی جائیں اس نے کھانا کھا لینا ہے اور اس کے پیٹ میں وہ غذا چلی جانی ہے، لیکن اگر ہم اس کو سنت کے مطابق کھائیں تو اس کی ہمیں روحانی طور پہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس وقت آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ صبح ناشتہ کر کے آئے ہوں گے، اکثر آپ کھانا کھا کے آئے ہوں گے، آپ نے جسم کو غذا دی ہے، لیکن ہم میں سے کون سا ایسا فرد ہے جس نے اپنے ایمان کو غذا دی ہو؟ ایمان کی غذا کیا ہے کہ انسان سنت رسول پر عمل کرے۔ یہ جو ہم مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور مختلف وہ سنت رسول کے پہلوؤں پر جب ہم عمل کرتے ہیں وہ ہم اپنے ایمان کو غذا دیتے ہیں۔ ایمان بھی غذا چاہتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حلال چیز کھائیں، پھر اسے حلال کے پیسوں سے خریدیں، وہ حلال کی کمائی سے خریدی گئی ہو۔ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں یا علماء کرام ہیں یا اہل اللہ جو تھے، ان کا ایک معمول تھا، وہ ان زمینوں کا اناج استعمال نہیں کرتے تھے جن زمینوں پر کئی صدیوں پہلے کسی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ یعنی جو قومیں اللہ کی نافرمان ہوئیں، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آیا، اور پھر اس جگہ پر جو اناج زمین سے نکلا، اہل اللہ اس اناج کو کھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کہیں اس میں نحوست نہ ہو۔ یا وہ جگہیں جو بہنوں یا بیٹیوں کی زمینوں اور ان کی جائیدادوں کا حق ان کو نہیں دیا، اس زمین کے اوپر بھی جو فصل وغیرہ اگتی تھی، اہل اللہ اس فصل کو بھی اپنے لیے حلال نہیں سمجھتے تھے، وہ نہیں کھاتے تھے، حالانکہ وہ حلال کے پیسوں سے خریدتے، حلال ہوتی تھی لیکن وہ اس کی نحوست سے بچتے تھے۔ یا وہ زمینیں جس پر ناجائز کسی نے قبضے کر لیے اور پھر اس کو اوپر فصل لگائی یا سبزیاں لگائیں، کھانے کی کوئی چیز بھی لگائی، تو اہل اللہ جو ہے وہ اس کھانے کو یا ان سبزیوں کو یا اس اناج کو کھانے سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ تو یہ تین ادب میں ابتدائی طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کی ایک دن سر راہ ملاقات ہوئی حضرت بہلول دانا سے۔ پہلی مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو حضرت بہلول دانا نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ آپ کا شغل کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں درس و تدریس کا میرا معاملہ ہے۔ فرمایا کھانے کے آداب تمہیں آتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کھانے کے آداب کہ سب سے پہلے ہاتھ دھونا
اور پھر دسترخوان پہ بیٹھنا اور پھر چھوٹے چھوٹے لقمے جو ہے وہ اٹھانا، پھر ان کو اچھی طرح چبانا، یہ اس کے بعد پھر دعا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہی آداب ہیں کھانے کے۔ تو حضرت جنید بغدادی سے حضرت بہلول دانا نے کہا میں تو سمجھتا تھا آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کو تو کھانے کے آداب کا ہی نہیں پتہ۔ یہ کہہ کے حضرت بہلول دانا اپنی نشست سے اٹھے اور چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی آپ کے پیچھے ہیں، جا کے راستے میں روکا، فرمایا آپ بتائیں کھانے کے آداب کیا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا کھانے کا سب سے بڑا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ وہ رزق حلال ہو، کہ آپ حلال کھا رہے ہیں، آپ حرام نہیں کھا رہے۔ یہ پہلا ادب ہے کہ آپ کے سامنے جو کھانا رکھا گیا ہے وہ رزق حلال ہو، کہ آپ حلال کھا رہے ہیں۔ جو دوسرے آداب ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ سب سے پہلے دسترخوان کا اہتمام کریں۔ یہ جو بہت زیادہ برتنوں کا ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ رائتے کے لیے برتن ہیں، یہ چاولوں کے لیے ہیں، یہ سالن کے لیے ہیں، اور یہ فلاں ایک برتن میں کھانا، یہ سنت رسول ہے۔ آپ کبھی عرب شریف میں جائیں، ہمیں وہاں موقع ملتا رہتا ہے، اللہ بار بار ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آپ کبھی ان کے گھروں میں جائیں، اہل عرب کے گھروں میں، وہ ایک بہت بڑے برتن میں ہی کھانا اکٹھا لے آتے ہیں اور سارے مل کے اسی برتن میں کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ لمبی ساری، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ اسلام کو گوارا نہیں۔ جب آپ گھر میں ٹیبل پہ کوئی اتنے 20 برتن رکھ دیتے ہیں تو ہر برتن کو آپ استعمال کرتے ہیں، اس کا نقصان کسے ہوتا ہے؟ جو گھر میں بہنیں، بیٹیاں اور بیوی جو دھونے والی ہے اس کے لیے وہ تکلیف کا سبب ہے۔ تو زیادہ برتنوں کا استعمال یہ بھی خلاف سنت ہے۔ بس 1-2 برتن ہو اور اسی میں سبھی مل کے کھانا کھا لیں۔ دسترخوان کا اہتمام کرنا، جب دسترخوان لگ جائے پھر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا، یہ سنت رسول ہے۔ اور اس میں ایک عظیم حدیث مبارکہ بھی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا معمول بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے غربت اور مفلسی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یعنی ہم جن چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں اس میں اجر کتنا زیادہ ہے۔ جب آپ دسترخوان پر ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں کھانے کے لیے، کوشش کریں سبھی کو ساتھ بٹھائیں، مل کے کھانا کھائیں۔ یہ مل کے کھانا یہ سنت رسول ہے۔ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کسی سکول سے آیا ہے تو اس نے وہ چھابا اٹھایا ہے اور سالن ڈالا تو اپنے کمرے میں، بیٹی اپنے کمرے میں، باپ اپنے کمرے میں، ماں اپنے کمرے میں۔ یہ جو طریقہ ہے نا اکیلے اکیلے کھانے کا، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ سنت عمل یہ ہے کہ آپ دسترخوان لگائیں اور سبھی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ اب اس میں جو ایک اور ادب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں، کھانا شروع کرنے لگیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کا نام لیں اس کھانے پہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کیونکہ انسان کو 90% جو بیماریاں لگتی ہیں وہ کھانا کھانے کی وجہ سے لگتی ہیں۔ یہ جو کھانا آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے بعض دفعہ ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہو اور کوئی نہ کوئی اس میں جراثیم ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کھانا کھانے والا بندہ مومن بسم اللہ شریف پہلے پڑھ لیتا ہے نا، اللہ کا نام لیتا ہے، اگر اس کھانے میں کوئی نقصان دہ کوئی اثرات ہیں تو وہ اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ اس کھانے میں سے جو بیماری ہوتی ہے اللہ اسے دور فرما دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہے، چونکہ آپ بہت بڑے مجاہد تھے، کئی تلواریں آپ نے میدان جنگ میں جو ہے وہ توڑی ہیں جہاد کرتے ہوئے، تو کسی نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیا، لیکن آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، آپ نے یہ دعا پڑھی تھی کھانا شروع کرنے سے پہلے۔ آپ نے مکمل کھانا کھایا ہے، اس زہر نے آپ کے جسم پہ اثر نہیں کیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ نے پہلے بسم اللہ کو پڑھ لیا تھا۔ یہ کتنی بڑی اس میں برکتیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دعوت پر تھے، جب حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں تو ایک آدمی کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا، آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس لیے کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے شیطان کھا رہا ہے۔ میں قربان جاؤں حضور کے علم پر
کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر، حالانکہ اس نے تو دل میں پڑھنی تھی یا منہ میں پڑھنی تھی، لیکن حضور نے فرمایا تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اور ایک موقع پہ حضور دعوت پہ ہیں، کھانا بچ گیا تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کھانے میں یہ فراوانی کیوں ہے، کثرت کیوں ہے؟ یا رسول اللہ کیوں ہے؟ فرمایا جتنے لوگ کھانے میں شریک تھے سب نے بسم اللہ پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے میں برکت ڈال دی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں اور علماء نے لکھا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے جب کھانا کھاتے ہیں نا، اگر 3 لوگوں کا کھانا ہے اور وہ سب نے بسم اللہ پڑھی ہے تو اس کھانے کو 5 لوگ پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں۔